سورۃ البقرہ کے مضامین۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، اس کی 286 آیتیں ہیں۔ اسی میں وہ آیت بھی موجود ہے، سورۃ البقرہ میں وہ آیت بھی موجود ہے جو سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ وہ آیت یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ 281 نمبر آیت سورۃ البقرہ کی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے ساتھ ہی وحی جلی مکمل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ یعنی اس وحی کے بعد وحی کا آنا، سلسلہ قرآن پاک کی آیات کا آنا، صورتوں کا آنا مکمل ہو گیا، اور یہ سلسلہ تمام ہو گیا، بند ہو گیا۔ وجہ تسمیہ۔ سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ وہ عجیب و غریب واقعہ اور معجزہ ہے جو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہوا۔ یہ معجزہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو زندگی دینے کے بعد موت دینے پر قادر ہے۔ اس واقعے کا کچھ خلاصہ یوں ہے، بنی اسرائیل نے ایک آدمی مقتول پایا، مگر انہیں اس مقتول کا قاتل معلوم نہیں تھا۔ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیں، پھر وہ گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر میت کو لگائیں تو مقتول بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے گا، اور وہ لوگوں کو قاتل کے بارے میں خبر دے گا۔ اس کا بیان، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً سے لے کر كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ آیات 67 سے 73 تک۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے مردہ زندہ کر دیا، اور اس نے اپنے قاتل کے بارے میں لوگوں کو اطلاع دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے سامنے اس عظیم الشان معجزے کی وجہ سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کا نام دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی اس طویل ترین سورت میں عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات، صلح و جنگ، نکاح و طلاق وغیرہ جیسے امور کے بہت سے شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں اہل ایمان، کفار اور منافقین کی علامات بیان کی گئی ہیں۔ پھر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً آیت نمبر 30 میں پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا ہے۔ تخلیق آدم سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو عزت و تکریم بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے تو سجدہ بجا لائے، مگر ابلیس ملعون جو جن تھا اس نے انکار و استکبار کیا، لہذا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ خلافت ارضی آدم علیہ السلام کے حصے میں آئی، یعنی زمین پر ان کا اتارا جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ یہ پورا واقعہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے کہ جنت سے کیسے نکالے گئے اور زمین میں کیسے آباد کیے گئے، اور یہ تمام تفصیل اس سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اس سورت میں اہل کتاب کا تفصیلی بیان بھی ہے، بالخصوص یہودیوں کا، کیونکہ مدینہ منورہ میں وہ مسلمانوں کے قرب و جوار میں رہتے تھے، مقیم تھے۔ اس صورت میں 1/3 سے زیادہ حصہ ان کے بارے میں ہے، جس کا آغاز یا بنی اسرائیل اذکروا سے لے کر کے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ آیت نمبر 40 سے ہوتا ہے۔ پھر یکے بعد دیگرے آیات میں یہود کی خباثتوں اور مکر و فریب سے ایمان والوں کو، متقین و مومنین کو خبردار کیا گیا ہے۔
نیز ان کی ملامت گری، غداری، خیانت اور عہد شکنی جیسی بد خصلتوں سے اہل ایمان کو متنبع کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ان پر فراوانی تھی، مگر اس کے باوجود وہ قتل انبیاء اور انکار آیات کے مرتکب ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کذب بیانی کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اور یہ کہ وہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو چند دن ہی جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ان کے یہ اعمال بد اور ان جیسے دیگر کبیر جرائم عظیم خطرات اور بڑے نقصانات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ شریعت مطہرہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے، کیونکہ مسلمان مملکت اسلامی قائم کرنے کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے ہیں اور انہیں اس منہج ربانی اور شریعت آسمانی کی ضرورت تھی جس پر وہ اپنی زندگی میں عمل پیرا ہوں۔ اس لیے پوری صورت تشریعی پہلو پر محیط ہے۔ اس صورت میں شریعت کا کافی حصہ موجود ہے۔ اس صورت میں درج ذیل احکام بیان کر دیے گئے ہیں: احکام قصاص، وصیت، صیام رمضان، جہاد، حج و عمرہ، شراب اور قمار بازی کی حرمت، مشرک عورتوں سے نکاح کرنے کی حرمت، خاندانی زندگی، فیملی لائف، آئلی معاملات، ان سے متعلق احکام کو بالتفصیل بیان کر دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں یہ وضاحتیں موجود ہیں۔ ان احکام و امور کے بارے میں تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ طلاق، رضاعت، عدت اور حالت حیض میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت وغیرہ جیسے خاندان سے متعلق شرعی احکام کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد: الطلاق مرتان، آیت 229۔ احکام رضاعت کے بارے میں والوالدات یرضعن اولادہن، آیت نمبر 233۔ جس کا شوہر فوت ہو جائے اس عورت کی عدت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ: والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، آیت نمبر 234۔ اور مطلقہ کی عدت کے بارے میں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، آیت نمبر 228۔ جبکہ فرمان الہیہ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الآخر، آیت نمبر 237۔ حق مہر کے احکام سے متعلق ہے۔ اسی طرح یہ صورت ایسے منصفانہ اور عادلانہ طریق پر خاندانی احکام کی تفصیل بیان کرتی ہے جو امن و استقرار اور مسلمانوں کے لیے باسعادت آسودہ زندگی کی ضمانت ہے، جن پر یہ الہامی کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ ان کی زندگی کا ایک مکمل نظام بن جائے اور ایسا دستور موجود ہو جس کے مطابق وہ زندگی بسر کریں اور اسی کی روشنی سے مستفیض ہوں۔ قرآن مجید جو خاندانی نظام کو نمایاں اور اہم مقام دیتا ہے اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معاشرے کی عمارت کی تعمیر کے لیے خاندان پہلی اینٹ اور سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ خاندان کی اصلاح سے ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ خاندان کی اصلاح سے ہی معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ خاندان کا بگاڑ معاشرے کی خرابی اور فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کی زیادہ تفصیلات نازل کی گئی ہیں۔ معاشرتی احکام، معاشرتی امور، خاندانی معاملات، آئلی معاملات اس سورۃ البقرہ میں تفصیل سے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس سورت میں بعض واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات مثلاً ان لوگوں کا واقعہ جو موت سے بچنے کی خاطر اپنے گھروں سے فرار ہو گئے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے دوچار کر کے دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس قصہ میں یہ اشارہ موجود ہے کہ اجل یعنی موت ازل سے لکھی جا چکی ہے۔ یہ واقعہ گویا کہ مومنوں کو اس بات پر ابھارتا اور ترغیب دلاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ جہاد دین اسلام کا شعار ہے۔
دین کی بنیاد اطاعت شعاری پر، فرما برداری اور تابعہ داری پر ہے، اور اس کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ دین اسلام کی چوٹی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ یہ مسائل امور اس بارے میں سورۃ البقرہ میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ دوسرا واقعہ بنی اسرائیل کا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قتال و جہاد کی اجازت دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب منہ موڑ گئے، سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ واقعہ بھی مذکورہ بالاغراض جہاد فی سبیل اللہ کی ترغیب کے لیے سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں سود جیسے برے اور شنیع و قبیح جرم کے احکام بھی بیان کرتی ہے۔ یہ سورۃ البقرہ میں سود کے بارے میں بھی تفصیلات موجود ہیں، وضاحت موجود ہے۔ ایسا جرم جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے اس کی بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ سورت یعنی سورۃ البقرہ قرض کے احکام بیان کرتی ہے، قرض کے لکھنے اور ثبت کرنے کا حکم دیتی ہے۔ امانت کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امانت والوں کو ادا کر دینا، اس بارے میں ان کی ادائیگی کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ گواہی اور شہادت چھپانے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سورت کے آخر میں مومنوں کی توجہ، متقین کی توجہ انابت و رجوع اللہ اور توبہ کی طرف دلائی گئی ہے۔ مومنوں کو رغبت دلائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی طرف توبہ کرنے کی عادت بنائیں، نیز گردنوں کے طوق سے رہائی، گناہوں کے بوجھ سے خلاصی اور کفار پر غلبہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ و زاری کی گئی ہے۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہمارے رب آپ ہی ہمارے مولا ہیں، ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا کر دیجئے۔ اس سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نور اور برہان کی بھی وضاحت کی ہے۔ اس سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو نور قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ مومنین پر یہ شفقت فرمائی کہ ان کو اس نور سے بہرامند فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا، اور ایمان والے بھی ہر ایک اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تیری بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ جو اس نے کمایا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور جو برا کام کیا اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ہمارے رب بھول چوک پر ہمیں مت پکڑنا۔ ہمارے رب جیسے اگلے لوگوں پر آپ نے بھاری بوجھ ڈالا تھا ویسا ہم پر مت ڈالنا۔ ہمارے رب
جس بوجھ کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم سے مت اٹھوانا، اور ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہم پر رحم کیجئے۔ آپ ہی ہماری مولا، حامی، مددگار اور آقا ہیں۔ کافروں کے مقابلے میں آپ ہماری مدد کرنا، آمین۔ اس سورۃ البقرہ کے مضامین میں یہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اعتقاد اور توحید کی بڑی وضاحت کی گئی ہے۔ تو مومن کے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہم نے کس سے استعانت کرنی، مدد کس سے مانگنی ہے، یہ باتیں اس میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف فرما تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نگاہ اوپر اٹھائی اور پھر فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ اتر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم شریف فضائل القرآن فصل الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مضامین جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، سورۃ البقرہ کے مضامین، ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم ان کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن آسان ہو جائے اور ہم جنت والے بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ سورۃ البقرہ کے مضامین میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ ایک مدنی سورت ہے اور اس میں 286 آیتیں ہیں، اور اس میں وہ آیت بھی موجود ہے جو آخری وحی الہی یعنی قرآن شریف کی جو آخری آیت نازل ہوئی وہ بھی اسی سورۃ البقرہ میں موجود ہے، اور 281 نمبر آیت، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہی وحی مکمل ہو گئی اور قرآن پاک مکمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور کمی کوتاہی معاف فرمائے اور اس کے مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کامیاب اور ہدایت یافتہ لوگوں میں کرے جس کے اوپر ان کی اللہ کی نعمتیں ہوئیں، نعمت والوں کے، اور یہود و نصارہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے اور ان کو گمراہ اور مغضوب لوگوں سے ہمیں بچائے، محفوظ رکھے اور ان کے طریقوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں شریعت محمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔